بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، حاضرین گرامی، برادران اسلام، برادران طریقت، یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ اہل سنت والجماعت میں بھی ہمارے کچھ احباب نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے بھی ادارے ہونے چاہیے۔ اگر یہ اس سے پہلے محسوس کیا ہوتا تو دار ارقم اور صفہ کا نام اتنا بلند نہ ہوتا جتنا اہل سنت والجماعت کے غوثیہ نام اور سیاسی نام جن سے ان کی شہرت ہوتی۔ اس کی ضرورت اہمیت پر میں گفتگو نہیں کرتا، یہ دانشور حضرات موجود ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے۔ چونکہ مجھے بلایا گیا ہے کہ تبرک کے طور پہ اس اکیڈمی کے افتتاح پر گفتگو کی جائے، تو وہ کسی نجی محفل میں میں عرض کروں گا کہ ان اداروں کی کتنی ضرورت ہے، اور کچھ میری ایسی آبزرویشنز ہیں کہ جن کو یہاں مناسب نہیں ہے، جو احباب ہیں ان کے ساتھ اس پہ گفتگو کرنا بہت ضروری ہے۔ البتہ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ لوگ بڑے سمجھدار ہیں ہمارے اہل سنت میں سے، جو اس قسم کی اکیڈمیز جن میں علم جدید بھی ہے اور ان کے اندر قرآن و حدیث کی علوم بھی ہے، اس کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ اگرچہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مجموعہ گوجری کے لحاظ سے بڑا محدود ہے، لیکن مجھے یہ تسلی ہے کہ یہاں گوجری کے پڑھے لکھے دانشور علماء موجود ہیں۔ میں نے سورہ الجمعہ قرآن کریم کی یہ 28واں پارہ اس سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، اور اس میں توحید و رسالت کا بھی ذکر ہے اور مقاصد جو رسالت ہیں ان کا بھی ذکر ہے۔ توحید بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی انسان پاک نہیں ہو سکتا، لیکن توحید ہمارے یہاں فقط اتنی ہے کہ ہم اس رب کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں جو محمد رسول اللہ کا رب ہے۔ اس سے آگے بڑی مشکل ہے کہ ہم کچھ گفتگو کر سکیں، کیونکہ اگر کوئی فلسفی، کوئی سائنٹسٹ، کوئی ریسرچ فیلو یا کوئی محقق یہ ساری گتھیاں سلجھائے کہ جس رب نے یہ یونیورس بنائی ہے بڑی شان والا ہے، جس نے اتنی وسیع گلیکسیز اور کہکشاں بنائے ہیں وہ رب بڑی شان والا ہے، جس نے عرش عظیم کو بنایا وہ رب بڑی شان والا ہے، ان تمام نسبتوں سے کوئی شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ صاحب ایمان وہ ہے جو یہ کہے کہ وہ رب بڑی شان والا ہے جس نے محمد الرسول اللہ کو بنایا۔ اس کی دلیل اگر آپ قرآن کریم سے چاہیں تو ہے تو بڑی وسیع، پورے قرآن کے 20 پارے اس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ تفکر کتاب یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اس تفکر میں اپنا اپنا انداز ہے، ہر ایک کا غور و فکر، اس کی اپنی سمجھ اور اس کی اپنی معلومات کی حد تک ہے، لیکن قرآن کریم نے ایک بات واضح فرمائی کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور، کہ تو بار بار اپنی نظریں اٹھا کر دیکھ، تیری نظریں خیرہ ہو کر پلٹ آئی
لیکن تجھے رحمان کی خلقت میں کہیں نقص نظر آئے گا۔ اور یہ چیلنج کیا، کوئی ہے جو آسمان جیسا آسمان بنا، کوئی ہے جو زمین جیسی زمین بنائے، کوئی ہے جو اجرام فلکی میں سورج کی مثل لائے، کون ہے کہ جو رب عرش عظیم ہے؟ یہ بار بار قرآن کریم نے چیلنج بھی کیا، اس حقیقت کا بھی ذکر کیا، اور یہ حقیقت ڈنکے کی چوٹ سے ذکر کی کہ میری خلقت میں جو بھی تم کوشش کر لو بنظر خیر دیکھ لو، تمہیں کوئی نقص نظر نہیں۔ حالانکہ آپ شاید جانتے ہیں کہ نہیں کہ عرش عظیم کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ یہ ساتواں آسمان اور زمین عرش کی وسعت کے سامنے اس طرح ہے جس طرح روئے زمین پہ کوئی انگوٹھی پڑی ہے، جتنی جگہ وہ انگوٹھی گھیرتی ہے اتنی حیثیت ساتواں آسمان اور زمینوں کی عرش کی وسعت کے سامنے، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اپنا تعارف کرایا تو یہ نہیں کہا کہ عرش کے رب کی قسم، یہ نہیں کہا کہ کعبہ کے رب کی قسم، یہ نہیں کہا کہ عالمین کے رب کی قسم، بلکہ فرمایا فلا وربک کا، اے محمد رسول اللہ تیرے رب کی قسم، رب کو عرش کے رب ہونے پہ ناز نہیں ہے، کعبہ کے رب ہونے پہ ناز نہیں ہے، آسمان و زمینوں کے رب ہونے پہ ناز نہیں ہے، اسے عالمین کے رب ہونے پہ ناز نہیں ہے۔ وہ فرماتا ہے اگر مجھے ناز ہے تو مجھے محمد الرسول اللہ کے رب ہونے پہ ناز ہے۔ علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت، مسلک حق اہل سنت۔ یہ وہ بات ہے جو بہت ہی اجمال اور اختصار کے ساتھ میں نے پورے قرآن کریم سے نکال کر آپ کے ساتھ اب خود ہی فیصلہ کر لو، زیادہ میں اس پہ تفصیل سے نہیں جاتا کہ جن چیزوں میں نقص نہیں ہے قرآن کہتا ہے کہ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، جن چیزوں میں نقص نہیں ہے وہ اس کے رب ہونے پہ ناز نہیں کرتا، اور جس کے رب ہونے پہ ناز کرتا ہے اس میں نقص نہیں ہے۔ میں نے کیا مزید تفصیل کی ضرورت ہے؟ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ رب ناز کرے اور بندہ ہو کر اس محبوب کی شان کی ضدیں ڈھونڈتا تیری مجال کیا؟ وہ رب العالمین ہے، اس کا معیار کیا معیار، اور خلق میں کسی بشر کا کیا معیار، جس کے لیے رب کہے کہ میری پوری مخلوق میں نقص نہیں لیکن مجھے ناز نہیں ان کے رب ہونے پہ، مجھے ناز ہے تو محمد الرسول اللہ کے رب ہونے پہ ناز ہے، تو وہ ذات کتنی اکمل ہے، وہ ذات کتنی شان والی ہے، اور وہ ذات کتنی بلند ہے، اور اس ذات کے اندر کسی کمال کا نقص نہیں۔ یہ تو کہتے ہو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، کہ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان طبق در طبق پیدا کیے، انہی کی مثل 7 زمینیں بنائی، یتنزل الارض بینہن، اور ان آسمانوں اور زمینوں میں بلندی سے لے کر تحت الثری تک اسی کا حکم جاری ہے۔ فرمایا یہ کیوں وسیع اور اس کائنات بنائی، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر،
کہ تمہیں اس بات کا علم حاصل ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. قدرت الہی کا بشر نہیں احاطہ کر سکتا. یہ وسیع کائنات بنائی تاکہ اسے دیکھ کر انسان کو یہ علم حاصل ہو، یہ سمجھ حاصل ہو کہ اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو جس پہ رب کو ناز نہیں وہ آئینہ ہے قدرت الہی کا، اور جس پر رب ناز کر رہا ہے اس کو دیکھ کر رب کی قدرتوں کا کیا مشاہدہ حاصل ہوگا. یہاں مسئلہ توحید بڑا گہرا مسئلہ ہے. یہ ایک تو ہے رسمی توحید جو لوگ لے کے پھر رہے ہیں، اس میں کچھ نہیں کہتا، وہ رب جانے اور یہ جانے، جس کو اس نے بخشنا ہے بخشے، جس کو نہیں بخشنا اس کی شان ہے، ہم کون ہیں. میں اس پہ گفتگو نہیں کرتا ایک رسمی توحید، لیکن ایک میں حقیقی توحید کی بات ہے کہ ذات باری تعالیٰ کی معرفت کے لیے انسان دنیا میں آیا. یہی مقصود ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لیعبدون کا معنی ہے لیعرفون، کیونکہ سبب کو مسبب کے طور پہ ذکر کر دیا اور اشارہ کر دیا گیا کہ معرفت کا رستہ عبادت الہی کا ہے. عبادت سے ہٹو گے تو کبھی مقام معرفت کو نہیں پا سکتے. سبب کو ذکر کر کے مسبب مقصود ہوا. اصل معرفت کے لیے دنیا میں آیا ہے انسان، یہی کمال ہے. اب بات یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ میں غور کرنا ہی کفر ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا اور اس میں غور کرنا ہی منع، کیونکہ انسان کی حواس خمسہ یا جو قوتیں ہیں ان میں کسی کی مجال ہی نہیں کہ وہ ذات باری تعالیٰ کا کسی انداز سے احاطہ کر سکے. تو پہچانے کیسے؟ ذات میں تو غور نہیں کر سکتا. میاں محمد صاحب درویش گزرے ہیں، انہوں نے پوری توحید ایک شعر میں سمجھ لی. آپ فرماتے ہیں کہ آپ ہی دانا آپ ہی دینا، ہر کم کردہ آپ واحد لا شریک الہی پر سکتا نال واحد لا شریک الہی پر سکتا نال کہ واحد لا شریک ہے، کوئی اس کی پہچان کا اور ذریعہ نہیں. اگر پہچان کا ذریعہ ہے تو اس کی صفتیں ہیں. یہاں تک تو سمجھ آ گئی ہے. آگے میں ٹکر لگاتا ہوں شاید آپ کو سمجھ آ جائے. یہ بات تو واضح ہو گئی کہ سکتا نال ذات میں غور نہیں کیا جا سکتا، نہ ذات کو کوئی پہچان سکتا. صرف اور صرف اس دن ذات کی سمجھ آئے گی جب 70,000 پردے ہٹا کر قیامت کے دن اللہ دیدار کا. اس سے پہلے ناممکن ہی نہیں، امر محال. اب یہ جو فرمایا کہ سکتا نال سیاپتے کہ اس کی پہچان ہے تو کس سے ہے؟ صفات سے. ذات سے نہیں بلکہ صفات سے. اب اس مقدمے کو پیش نظر رکھنا. یہ علماء تشریح فرما 99 اللہ تعالیٰ کی صفات ذکر کی گئی ہیں تقریباً. ان للہ قسم بتسکینہ اسما. یہ 99 صفات ذات باری تعالیٰ کی، اور ہر صفت جو اللہ کی ہے وہ صفات کمالی جانی. اللہ اور بندے کی صفت میں فرق یہ ہے کہ بندے کی صفت کی ایک حد ہے اور اللہ کی کسی صفت کی حد نہیں. بندے کی صفت رب کی دی ہوئی ہے، اللہ کی ہر صفت اس کی ذات.
نبی ہوں، رسول ہوں، سید الانبیاء کی ذات ہو، کسی کی کوئی صفت ذاتی نہیں ہے، وہ سب رب کی عطا کی ہوئی ہے، صرف رب ہے جس کی ہر صفت ذاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لجپال لجپال، لجپال لجپال، یہ یاد رکھنا۔ ایک بات یہ میں نے عرض کی کہ مخلوق میں سے کسی کی صفت ذاتی نہیں ہے بلکہ اس کی عطا۔ ہم پر باتیں کی جاتی ہیں، ہمارے مسئلے کو سمجھو پھر بات کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے عقیدے کا حق بندے کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ بیان کرے میرا یہ عقیدہ ہے۔ تم کون ہو کہ کہو ان کا یہ عقیدہ ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت، مسلک حق اہل سنت۔ اس سے بڑھ کر کیا زیادتی ہوگی کہ عقیدہ اپنے دل کی بات اور وہ میرے دل میں ہے، تمہیں کہاں سے کشف ہو گیا؟ تم تو کہتے ہو کہ نبی کو پتہ نہیں ہے، تمہیں ہمارے دل کے اندر کا کیا پتہ چل گیا؟ نبی کے لیے یہ معیار بناتے ہو، پہلے سنو ہمارا عقیدہ کیا، پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی بھی صفت ذاتی نہیں ہے، رب کی عطائی ہے۔ اور جس طرح ذات باری تعالیٰ کے ساتھ کسی اور ذات کو شریک کرنا شرک ہے، اسی طرح رب کی عطا کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے۔ وہ کہے میں موتی ہوں، عطا کرنے والا ہوں، اور تم یہ کہو کہ زور لگا لو، رب سارے خزانیوں کو تالے لگا کر چابیاں لے کے بیٹھا ہے اور کہتا ہے نہ نبی کو اختیار ہے نہ علی کو اختیار ہے، یہ تن کا نہیں ہلا سکتے۔ مجھے یہ بتاؤ پھر رب کی صفت کمالیہ عطا اب دوسری بات جو عقیدے کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح رب کی ہر صفت ذاتی ہے، مخلوق کی ہر صفت فقط اس کی عطا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مخلوق کی ہر صفت کی حد ہے۔ حضور سید عالم کی ذات ہی کیوں نہ ہو، آپ کی سخاوت کی بھی حد ہے، آپ کے علم کی بھی حد ہے، آپ کے مقام کی بھی حد ہے، فقط رب ہے جس کی کسی سے بھی کوئی حد نہیں۔ اس کی صفات کمالیہ بھی ہے، اس کی صفات غیر محدود بھی۔ جب اس کی ہر صفت صفت کمال ہے اور ہر صفت غیر محدود ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ جب تک کسی کی صفت کی کمال ظاہر نہ ہو اس صفت کا ثبوت ہو سکے گا؟ میں اس کی مثال دے کے سمجھا۔ ایک پہلوان جب تک کسی کو پچھاڑے نہیں کوئی کہے گا کہ یہ پہلوان ہے، پہلے اس کی صفت کا ظہور ہوگا، وہ پچھاڑے گا کسی کو، وہ قوت کا مظاہرہ کرے گا۔ جب اس کی قوت کا مظاہرہ ہوگا تو پھر کہیں گے طاقت ہمارا ہے۔ جب تک کوئی عالم علم کی گچھیاں نہ بتائے کوئی اس کو عالم نہیں کہے گا۔ پہلے علم کا ظہور ہوگا پھر علم کا ثبوت ہوگا۔ جب تک کوئی سخی سخاوت نہ کرے گا اسے سخی نہیں کہہ سکتے۔ پہلے سخاوت کا ظہور ہوگا پھر سخاوت کا ثبوت ہوگا۔ میں توحید پہ گفتگو کر رہا ہوں، یہ اتنی آسان نہیں جتنی انہوں نے سمجھی ہے۔ کیا بات۔ اب 99 صفات ہیں، توجہ ہے، 99 صفات ہیں اور ہر صفت صفت کمال ہے۔ رب کی ہر صفت صفت کمال ہے۔ لو بتاؤ پورے قرآن میں میں چیلنج کرتا ہوں، عرش سے لے کر فرش تک
کسی چیز کی ضرورت ہے کہ ربی کسی ایک صفت کمال کو برداشت کر سکے. فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا وخر موسیٰ صاحقا. ایک تجلی ڈالی اور پہاڑ کو سرما کر کے رکھ دیا. حضرت کریم اللہ نے غلبہ محبت سے کہہ دیا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا دیدار عطا فرما. یہ غفور شوق تھا اور غلبہ عشق تھا، یہ کہہ بیٹھے تو اللہ نے فرمایا کہ انظر الی الجبل، موسیٰ دیکھ پہاڑ کی طرف، میری ایک تجلی کو برداشت کر گیا اگر پہاڑ تو پھر تو برداشت کرے گا. تو کائنات کے اندر عرش سے لے کر فرش تک کسی ایک چیز کی طاقت نہیں کہ رب کی ایک صفت کمال کو برداشت کر سکے. جب کسی میں رب کی صفت کے ظہور کمال میں گنجائش نہیں تو صفات کا نہیں سمجھ آئے گی. آپ کو ادھر ایک بندہ بیٹھا ہے وہ سمجھ جائے. میں نے ایک مقدمہ عرض کیا تھا کہ جب تک صفت کا ظہور نہیں ہوگا صفت کا ثبوت نہیں. کوئی سخاوت کرے گا تب سخی بنے گا، ہے کہ نہیں؟ تو پہلے سخاوت کا ظہور ہوا پھر سخاوت کا ثبوت ہوا. پہلے علم کا ظہور عالم نے کیا علم ظاہر، پھر وہ عالم کی صفت کا ثبوت ہوا. جب تک کوئی صفت ظاہر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، جب تک صدر صاحب آپ کی روٹی بند نہیں کرے گا اور آپ کو مائنس نہیں کرے گا، آپ کو صدر صاحب کی صفت کا پتہ تو پتہ تب چلے گا نا کہ جب آپ کو 19% لگے گا. ہمیشہ پہلے صفت کا ظہور ہوگا پھر صفت کا، جب تک ظہور نہیں ثبوت. یہ بات ذہن میں آ گئی. اب رب کی 99 صفات میں سے کسی ایک صفت کے ظہور کو بتاؤ کہ عالمین میں کچھ بدلا. یہی وجہ تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اگر میں ایک اپنی صفت کا ظہور کمال کروں تو عالمین کی ہر چیز جل کر رات ہو جائے تو پھر رہے گا کون جو میرا دیدار کرے؟ وہ کوئی اور ہے جو وہاں آئے گا جہاں موجودات میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی، اور وہاں میں ثبوت پورا کروں گا وہی ہوگا جو برداشت کرے گا وہی ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نجبہ نجبہ. جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کسی چیز کی مجال نہیں کہ میری تجلی کو برداشت کر سکے، حدیث پاک ہے کہ ان للہ سبعین الف حجابا من نور لو کشفت واحدۃ منها لاحرق السبات وجہی ما فی السماوات والارض. سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نور کے 70,000 پردے ذات تو اس سے ماورا 70,000 نور کے پردے ہیں. ایک پردہ بھی ہٹ جائے تو ہر چیز جل کر راکھ ہو جائے. جب ایک پردے کے ہٹنے سے تجلی سے ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے تو 99 صفات کو ظہور کمال کے ساتھ برداشت کرنے کی کون سی جگہ ہے؟ جب ظہور نہیں ہوگا تو ثبوت کیسے ہوگا؟ سن لو توحید والو، اگر توحید کا مسئلہ سمجھنا چاہتے ہو تو آج میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں کہ اگر 99 صفات کا ظہور کمال ہے تو فقط ذات مصطفیٰ پر عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، اعلان مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت، مسلک حق اہل سنت. تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ توحید. تمہاری توحید آسمانوں میں ملتی ہوتی تو سارے فلسفی مسلمان ہو جاتے. اگر توحید سورج سے ملتی ہوتی تو سارے ریسرچ کرنے والے مسلمان ہو جاتے. اگر زمین و آسمان کی پیمائش سے ملتی ہوتی تو یہ جتنے ریسرچ کرنے والے ہیں یہ مسلمان ہو جاتے. ادھر توحید کا جلوہ نظر نہیں آتا.
یہ ان سے پوچھو جنہوں نے رخ مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہیں توحید کا کیا جلوہ نظر آیا۔ ان کے قریب ہوتی ہو اور اس ذات کے قریب نہیں ہوتی ہو جہاں جمال و جلال دونوں اپنی صفات کمال کے ساتھ ضرور ہوتی۔ اس لیے فرما کر جاءکم برہان من ربکم، فرما سب سے بڑی دلیل میری آپ۔ اور کبھی اس پہ آپ نے غور کیا جب حضور پر اللہ کی ہر صفت کا ظہور کمال ہے تو وہاں کمی کیا رہ گئی؟ دیوبندیہ کے سب سے بڑے حاضر سید انور شاہ صاحب بخاری شریف کی شرح لکھی عربی میں، اس کا نام فیض الباری۔ فیض الباری میں لکھتے ہیں کہ پورے قرآن میں ما رأیت موردن اوہم من ھذا، کہتے ہیں پورے قرآن میں اس سے زیادہ میں نے کوئی مشکل مقام نہیں دیکھا کہ اللہ فرماتا ہے وَنُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ يَا موسیٰ، کہ ایک درخت بول رہا من الشجرة، درخت سے آواز آ رہی ہے اننی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں ہوں عالمین کا رب۔ ساری آیتیں پڑھ کے دیکھ لو پورے کو، سورہ نمل میں بھی ہے، باقی مقامات میں۔ وَنُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ، ندا کی گئی وادی ایمن کے کنارے سے، من الشجرۃ ایک درخت میں سے، درخت بول رہا، درخت میں سے ندا آ رہی ہے کہ اننی انا اللہ رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس سے مشکل ترین مقام میں نے قرآن کریم میں نہیں دیکھا۔ کس کو کیسے حل کیا کہ درخت سے آواز آ رہی ہے اننی انا اللہ رب العالمین، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ وادی ایمن اللہ ہے، نہ وہ جو آگ چمک رہی ہے وہ اللہ ہے، نہ وہ درخت ہے جسے ندا آ رہی ہے اللہ اللہ ہے، اور یہ مخلوق مخلوق ہمارا ایمان۔ لیکن من الشجرۃ یا موسیٰ، اس کا کیا جواب دو گے کہ درخت سے آواز آ رہی ہے، درخت بول رہا ہے کہ اننی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں عالمین کا رب۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حقیقت اس کی یوں خود حل کرتے ہیں، کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی لما تجلی فی الشجرہ، رب نے اس درخت پر اپنی تجلی ڈالی، اپنی تجلی ڈالی اور اس کی جن سے شجریت مٹا کر ایک تجلی ڈالی اور اس کو جو اس کی شجریت کی جنس تھی اس سے نکال کر رکھ دی اور اسے اپنی جلوہ گاہ بنا دیا۔ فَأَخَذَ الْمُتَجَلِّي فِي حُكْمِ الْمُتَجَلَّى بِنَفْسِهِ، فرمایا حقیقت کے اندر وہ جلوہ گاہ بن گیا وہ درخت، اس کی شجریت مٹ گئی، رب کا مظہر بن گیا، وہ مظہر تھا، بول رب رہا تھا مگر جلوہ گاہ وہ بن گیا تھا۔ اگر درخت پر ایک تجلی پڑے تو اس کی جنسیت کو مٹا کر رب اپنا جلوہ گاہ بنا کے رکھ دے تو بشر اشرف المخلوق ہو، جب اس پر تجلی پڑے گی تو وہ رب کی کیسے بنا؟ حضرت گیسو دراز رحمت اللہ علیہ، سید گیسو دراز نصیر الدین چراغ دہلوی کے غلام، آپ کو کسی نے دیکھا کہ حضور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ پچھلی شب ان کے جسم کے ٹکڑے ہوئے تھے، سر کدھر پڑا ہے، پاؤں کدھر پڑے ہیں، ہاتھ کدھر پڑا ہے۔ دیکھنے والے نے دیکھ لیا، صبح ہوئی تو اس نے کہا حضرت میں نے آپ کو رات دیکھا،
آپ کے حالت میں تھے. آپ نے فرمانے کی غلطی لگی ہے، میں تو بڑا گنہگار ہوں. آج کل جو جھنڈے لگا رکھتے ہیں کہ بورڈ لگا ہوتا ہے کہ ادھر ہے آستانہ ہے. جو اللہ والے ہیں وہ خود کو چھپاتے ہیں. نبوت میں اعلان ضروری ہے، ولایت میں حفاظت. نبوت میں اعلان ضروری ہے، ولایت میں حفاظت. وہ پیر ہی کیا پیر ہوگی جس کے لیے اعلان کیا جائے مشکانہ سے خود بگوئے اپنا کے اثار کو. وہ کستوری کیا ہے جس کا تعارف کرانا پڑے گا. یہ کستوری کستوری وہ ہے جو بول کر کہے میں کستوری. اتنا عرصہ ہو گیا سورج نے کبھی چڑھتے ہوئے اعلان کیا لاؤڈ اسپیکر میں چڑھ رہا. بتاؤ کوئی گھر کے کونے میں بیٹھا ہو تو آفتاب آمد دلیل. آفتاب جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی خوشبو خود کو خود آتی ہے، اس کے لیے بورڈ لگانے کی ضرورت نہیں. جو خود اپنی عزت بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ کبھی عزت والا نہیں ہو سکتا. عزت وہی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کے آسمان سے. اس میں اخلاص اور اس یہاں بہت آئی ہے. جو بھی بندہ ہے وہ سمجھے اس بات کو کہ اس کا کام صرف اخلاص ہے. خود کو بلند نہ سمجھے. یہاں جنہوں نے بلند سمجھا ان کو مٹا کر کرنا پڑا، اور جنہوں نے پوری زندگی عاجزی کو اختیار کیا رب نے انہیں بلند کر دیا. آپ نے فرمایا میں نہیں تھا کوئی اور ہوگا. اس نے کہا تو میں پہچانتا ہوں. آپ نے جب دیکھا کہ یہ بندہ تو ٹلتا نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں بڑا گنہگار ہوں، البتہ میں یہ سمجھا سکتا ہوں کہ یہ ٹکڑے کیسے ہوتے ہیں. تو اس نے کہا فرما دیں کہ کیسے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ ٹکڑے ایسے ہوتے ہیں کہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. ایک تجلی اللہ نے طور پر ڈالی اور اس کو سرما کر کے رکھ دیا، اور فرمایا حضور کی امت کے ولی پر 1000 تجلی دن میں پڑتی ہے، اس کا تو قیمہ ہو جانا چاہیے اگر حضور کا ہاتھ کرنے میں نہ پھر لوگ تم کہو گے کہ بڑی مشکل باتیں کر کے گیا. آپ نے فرمایا کہ طور پہ 1 رات کی تجلی پڑی اور دکا اس کو کوٹ کر سرما کر دیا. ایک تجلی کے پڑنے سے پورا طور سرما ہو گیا، اور ورنہ حضور کی امت کا جو ولی ہے اس پر 1000 تجلی پڑتی ہے. اگر دستے مصطفیٰ درمیان میں نہ آتا تو اس کا قیمہ ہو جاتا، اس کے ٹکڑے کا قیمہ ہو جاتا. اگر بات قبلہ جی ایسے ہوتی جیسے یہ ظاہر بھی کہتے ہیں کہ مزارات میں کیا رکھا ہے اور جو فوت ہو گئے ہیں ان کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، اور جو قبروں میں پڑے ہیں وہ کسی کو کیا دے سکتے ہیں، اور جو خود مٹی میں مل گئے ہیں وہ کسی کی کیا سن سکتے ہیں. اگر باتیں ایسی ہوتی جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو معین الدین اجمیری کو علی اجمیری کے قدموں میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. 70 سال خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں میں نے پیٹھ زمین پہ نہیں لگا. اتنا مجھے کو کر سکتا ہے. 70 سال میں نے اپنی پیٹھ زمین پہ نہیں لگائی، کہیں آنکھ نہ لگ جائے اور سستی نہ ہو جائے. اور علم ظاہری کی اتنی بڑی ریاست کہ تصوف و طریقت میں آنے سے پہلے کئی 100 کتابوں کے مصنف تھے خواجہ معین الدین چشتی. کثیر التصانیف عالم دین سید آل رسول اور نجیب الطرفین حسنی حسینی سید اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا صوفی کہ 70 سال پیٹھ زمین پہ نہیں لگائی، اور اتنا بڑا صوفی
کہ جسے پیر کعبہ میں لے گیا تو عرض کی اللہ میں یہ معین الدین کو لے آیا ہوں، تو کعبہ کے چاروں کناروں سے آواز آئی ہم نے اسے قبول کر لیا۔ اور جب مدینہ الرسول میں پیر لے کے گیا تو خواجہ غریب نواز نے دست بستہ عرض کی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو جواب آیا وعلیکم السلام یا سلطان المشائخ البر والبحر۔ کہ زمینوں اور سمندر اور خشکی کے مشائخ کے سلطان، یہ لقب کو یہاں سے نہیں دیا گیا کسی کو پیر دے دیا، یہاں تو ہر پیر غوث سے کام نہیں۔ ہم نے سنا تھا غوث ایک ہے، اس صدی میں تمہارے غوث ہی غوث ہیں۔ یہ سلطان المشائخ البر والبحر، یہ دربار رسالت سے لقب ملا۔ اتنی شانیں، غور کرنا، اتنی شانیں، اتنا مجاہدہ، اتنا علم، حکم ہوا تھا اجمیر کے ظلمت کدے کو شرک کو توحید میں بدلو، تو خواجہ غریب نواز لاہور میں کیوں آ گئے؟ مولوی صاحب مجھے یہ بتا کہ کوئی قبر والا دیتا نہیں، قبر والا کوئی سنتا نہیں ہے، اور قبر والے کے پاس کچھ ہے نہیں، تو جس کو لقب مدینے سے سلطان کا ملا وہ وہاں سے چل کر علی حلیری کے پاس کیوں آ رہا ہے؟ اور مسجد چند دس کے قدم پہ تھی، مسجد میں نہیں اعتکاف کیا، بجا کے قدموں میں کیوں اعتکاف؟ اور صرف اتنی جگہ چھوڑی نا کہ میری وجہ سے حاضرین آنے والوں کو داتا کے قدموں کے چومنے میں تکلیف نہ ہو۔ ادب دیکھو، اس لیے فوراً نہیں بیٹھے کرتے ہیں، ہٹ کر بیٹھے تاکہ میری وجہ سے آنے والوں کو مسئلہ نہ ہو۔ وہ جگہ چھوڑ دی اور 40 دن بیٹھے، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، کچھ مل نہیں رہا تھا، تو 40 دن اور 40 رات کیوں بیٹھے؟ مجھے اس کا جواب دے دو، باقی باتیں اپنی جگہ پر رہیں گی۔ میں تیری بصیرت پہ جاؤں یا اس کی بصیرت پہ جاؤں، اسے دربار رسالت سے سلطانیت کا لقب ملا۔ اور پھر جب معاملہ ہوا تو تب کہا نا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کہ سارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ یہ کسی مولوی کی بات تو نہیں، کسی مفتی کی بات تو نہیں، کچھ دیکھا تو کہا کہ یہ مظہر خدا ہے۔ اگر درخت مظہر خدا بن سکتا ہے تو نبی کی آل کا سید مظہر خدا نہیں۔ درخت اللہ رب العالمین کہے تو حق ہے، منصور الحق رہے تو لاحق ہے۔ یہ کیسے ہو؟ اگر شجر مظہر ذات الہی بن سکتا ہے تو غلام مصطفیٰ مظہر الہی کیوں نہیں بن سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت۔ یاد رکھنا کہ کوئی پاک نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور سے پاک نہ ہو۔ اس غلطی میں لگا ہے یزکی کا لقب صرف حضور کہ یہ محبوب ہی پاک، بغیر حضور کی نگاہ کے کوئی پاک۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کسی کو براہ راست تزکی نصیب ہو اور کسی کو بالواسطہ تزکی نصیب۔ جس تصوف کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پکھنڈ بازی اور 13ویں صدی کی ایجاد ہے، 14ویں صدی کی ایجاد ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ ہندوستان کی ایجاد ہے، مر گئے ڈاکٹر بیچارے یہ کہتے کہتے پہنچ گئے، پہنچا وہیں سے خواب کہاں کا
لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس بات کی کوئی خبر نہیں ہے. میں نے یہ نکتہ بھی خواجہ غریب نواز کی سیرت سے سبحان اللہ. آپ نے فرمایا میں نے اپنے زمانے کا کوئی بزرگ نہیں چھوڑا کہ جس کی میں نے زیارت نہ کی. لمبے سفر کی اور اتنی سیاحت کسی ولی نے نہیں کی جتنی سفر سیاحت خواجہ غریب نواز نے. فرمایا میں نے جہاں پتہ چلا کہ وہاں ایک اللہ کا ولی ہے میں اس کی زیارت کے لیے گیا, میں اس کے پاس رہا, میں نے اس کے اقوال, احوال, اعمال تینوں کا مشاہدہ کیا. میں نے اس سے فیض پایا. لیکن اتنے عرصے کی ولیوں کی زیارت کے باوجود پردے نہیں. ورنہ جس دن میں بغداد کی مسجد جنید میں آیا تو خواجہ عثمان ہارونی تشریف فرما تھے. میں ان کی تلاش میں نکلا تھا اور جب میں پہنچا تو میرے شیخ نے مجھے اس طرح استقبال میں الفاظ کہے جیسے میرا انتظار فرمانا ہے. مجھے بیعت کیا اور میں ادھر ہاتھ ان کے ہاتھ میں اور ادھر عرش ادا سے لے کر تحت ثری تک پوری کائنات منکشف ہو کر میرے سے. یہی تصوف کیا ہے میں عرض کر دیا. تصوف لاچی دانہ دم کرنے کا نام ہے. لے آوے پھوک مار دے. پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیسے آئے ہو؟ لاچی دانہ دم کرنا ہے تو لے آؤ میں دم کر دیتا ہوں. کوئی نماز کا مسئلہ پوچھنا ہے تو مولوی صاحب رکھے ہوئے ان سے پوچھو. یہ ہے وہ پیر جسے خود پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کیا ہے اور نماز کے ساتھ کیا. پھر کہتے ہو کہ ہمارا مسلک ڈوب گیا ہے. ہمارے مسلک کو ڈوبایا کون نے؟ کون بیٹھ کر چٹائیوں پہ داؤ کھائے اور استادوں کے ڈنڈے دے؟ کیونکہ دو ہی دنیا میں کیٹیگریز ہیں جن کے ڈنڈے سخت ہیں. ایک مسجد کا قاری, دوسرا مدرسے کا استاد. یہ ہو ہی نہیں سکتا, مر جائیں گے کہ ڈنڈا ان کے ہاتھ سے ہو جائے. اور پھر مدرسے سارے وہ ہیں جن کو قسم اٹھائی ہوئی ہے آپ نے کہ ٹکا نہیں دیں. نادانی کے اندر کھڑے ہو کے لاکھ روپیہ ڈال دیں گے کہ لوگ کہیں کیا بات ہے, لیکن دارالعلوم کو نہیں دینا. کہیں مولوی نہ کھا جائے. مولوی کھا جائے تو میرا غلط ہو جائے, لیکن ادھر لاکھوں روپے چلے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑی. اس لیے سب سے آسان پیشہ دے رہا ہے کہ ادھر ریٹائرمنٹ لی, ساری زندگی جھنڈا پکڑا, ٹرین چلا, جسے فارغ ہوا دیتا کون سا کام آسان ہے. دیکھ کے سارے مشکل ہیں. چلا کون کاٹ چکا ہے, وظیفے کون پڑھے, تہجد کون پڑھے. علم اب اس عمر کے اندر کسی طوطے کو کیا رٹایا جائے؟ اسے کا سب سے آسان مسئلہ یہ ہے, سر پہ پگڑی باندھی, تسبیحات میں لی, پیر کا بورڈ لگا دیا, لاچی دانا شروع ہو گیا. پڑھنے کی ضرورت نہیں, علم کی ضرورت. بلکہ وہ کہتے ہو مولوی کے پاس نہ جانا, یہ علم والے پورے ہیں بالکل. اگر طریقہ تو تصوف پہ آنا ہے تو میں علم ہو کر آؤ. سبحان اللہ, کیا پیر کی شان ہے. جس کے بعد شریعت نہیں وہ طریقت کو کیا کرے. علماء نے کہا ایک کھجور کے درخت کو دو, ایک اس کی جڑ, ایک اس کی جڑ ہے, ایک اس کا تنا ہے, تیسرا اس کا تھنا ہے. تین چیزیں ہیں. انہوں نے کہا کہ جڑ شریعت ہے. اگر جڑ نہیں ہوگی تنا نکلے گا, نکلے گا. انہوں نے کہا اصل شریعت, اور اگر طریقت نہ ہو, تنا اوپر نہ جائے تو جائے کیا کرے. تنا طریقت ہے اور تنا اتنا اونچا ہو جائے پھل نہ لگے تو کیا فائدہ. انہوں نے کہا کہ پھل حقیقت ہے. یہ تینوں چیزیں مل کر آئیں گی اور یہ جدا نہیں ہے, یہ تینوں ایک ہی چیز ہے. کوئی جڑ ہے, کوئی تنا ہے, کوئی پھل ہے. شریعت جڑ ہے, طریقت تنا ہے, حقیقت پھل ہے. اقوال رسول کا نام شریعت ہے, اعمال رسول کا نام طریقت ہے, قلب اثر کی اعمال کا نام حقیقت ہے.
جسے پتہ ہی نہیں کہ حضور کے اقوال کیا ہے، جس کے پاس شریعت ہی نہیں وہ تنقیہ نہیں کر دیتا۔ تو اس لیے یہ بھی غلطی لگی جنہوں نے شریعت اور طریقت کو مختلف کر نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ امام بخاری نے جہاں علم کا باب پڑھا تو اس نے تراجم میں، جیسے امام بخاری کی عادت مبارکہ، اس نے پہلا جملہ ہی یہی لکھا کہ العلم قبل القول والعمل۔ سبحان اللہ۔ کتنا پورے کے پورے باب کا خلاصہ نکال دیا کہ جو بات کرنا چاہتا ہے یا عمل کرنا چاہتا ہے پہلے علم حاصل ہے۔ اسے وہ کیا بات کرے گا جس کے پاس علم ہی نہیں؟ العلم قبل القول والعمل، دونوں سے پہلے یہ۔ اس لیے اب ہمارے ہاں مصیبت یہی ہو گئی ہے، ان کا ایسا بندہ ڈھونڈ کے لے آئیں گے کہ جس نے وہ ساری چیزیں رٹی ہوئی ہیں، اور ہمارا کوئی ایسا چیز ڈھونڈ کے لے جائیں گے کہ جس نے کبھی کوئی کیا ہی نہیں، وہ ہمارے مسئلہ کا بیڑا غرق ٹی وی کے اوپر کا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ مسئلہ کی اہل سنت جو ہے اس کی غلامی ہمیں کبھی نہیں لے جاتے، ہمیں پتا۔ میں نے کراچی میں کہا تھا جب بیعت کے اوپر بات ہوئی تھی، میں نے کہا لے آؤ مجھے بھی اور اس کو بھی لے آؤ جو کہتا ہے کہ تین مریدی پکھنڈ بازی ہے میرے سامنے بات ہے، لیکن انہیں پتا تھا وہ نہیں لے آیا۔ تو گزارش یہ ہے کہ اصل یہ جو خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ اتنی مدت میرے دل کے پردے نہیں اٹھے، اور جب میں نے پیر کے ہاتھ پر بیعت کی تو مجھے تحت سرا سے حجاب عظمت تک سارے پردے اٹھ گئے۔ وجہ کیا تھی؟ یہ وجہ کیا تھی کہ اتنے مجاہدوں سے پردے نہ اٹھے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے پردے اٹھے؟ وجہ یہ تھی کہ جس پیر کامل کا تو نے ہاتھ پکڑا ہے اس نے تیرا ہاتھ پکڑ کر حضور کے ہاتھ تک پہنچا دیا ہے، اور پردے اسی کے کھلتے ہیں جس نے دل پر حضور کا۔ پیری مریدی اسی کا نام، پیری مریدی۔ یہ ادھر کوئی میں لنگر کا انتظام کیا، یہ دروازہ بند کر دیں، نعرہ تکبیر، باواز بلند جواب دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، پیر سیال، پیر سیال، لاجپال، لاجپال، مسلک حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت۔ میں نے سوا سنابت میں پڑھا سید میر عبد الواحد الگرامی، آج سے 500 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی، مشایخ چشت کے سلطان ہیں۔ سید میر عبد الواحد الگرامی فرماتے ہیں کہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے زمانے میں ایک وزیر تھا انتہائی نفیس الطبع، اور وہ بہت بڑا عالم تھا، مگر اتنی شان و شوکت تھی کہ اس کے گھر کا محل اور ہر چیز شیشے کی تھی۔ وہ بڑی ٹھاٹ سے رہتا تھا، اور ایک دن آ رہا تھا کہ سامنے سے ایک فقیر جا رہا، اور اس فقیر نے حضرت سعدی کا ایک شعر پڑھا کہ سعدیہ اس یار گفتم عمر ضائع کرنا نہ سکتا، وقت ای آمد کے آمن استغفر اللہ، کہ سعدیہ ساری زندگی تو نے باتیں کی، وقت ضائع کر دیا، اب وقت آ گیا ہے کہ تو استغفر اللہ العظیم بیٹھے۔ اس شعر نے تیر کی طرح اس کے دل کو چیر کرا دیا، اور اس نے کہا بس اب وقت ختم معاملہ، اب وقت آ گیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ لوگوں میرے گھر کو لوٹ لو جو لوٹنا چاہتے ہیں، اب مجھے اس گھر سے کوئی فکر اور کوئی مجھے نہیں رغبت رہی۔ لوگ ڈھونڈ کے پڑ گئے، لے گئے اس کے گھر کی ہر چیز۔ اس نے بیوی کو کہا کہ تیری مرضی ہے میرے پاس رہے، یہ مرضی ہے گھر چلی جاؤ، کیونکہ اب جو زندگی میں گزارنے لگا ہوں اس میں دنیا کو کوئی تعلق نہیں۔ 35 سال مصنف لکھتے ہیں، ذرا غور کرو، 35 سال
اس شخص نے اس طرح اللہ تعالیٰ کی ظاہر بن کر عبادت کی کہ سر آسمان کی طرف نہیں اٹھایا، کیونکہ چوٹ لگی ہوئی تھی اور دل پلٹ کر آیا تھا، تو دل نے ساتھ دی، یاری کی، اتنا مجاہدہ کیا، 35 سال ذکر کیا اور بے لوز ذکر کیا، ظاہر بن کر ذکر کیا، ذکر کی لذت تو رہی لیکن دل کے ظلمت قلعے میں نور نہیں آیا۔ تو کسی نے نصیر الدین چراغ دہلوی کے پاس اس کے مجاہدے کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا وہ ایک چڑیا ہے تمہارے قریب میری مٹھی میں آ گیا۔ 35 سال کے مجاہدے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اب میرے پاس کوئی آپشن نہیں رہا، مجاہدہ ہی تھا، وہ بھی میں نے حد کر دی، پھر زور بھی دنیا تھا، تو میں نے گھر لٹا لیا اور میں کیچڑے پہن کر بیٹھا رہا، فقر و درویشی کی میں نے چادر بھی اوڑھی اور مجاہدہ بھی کیا، تمام روابط پوری کیے، لیکن سینہ نہیں کھلا۔ تو آخر میں نصیر الدین چراغ دہلوی کے پاس کیا، جو آپ نے فرمایا تھا، آپ نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا میاں یہ لفظ صرف پڑھو تو سورج کے غروب ہونے سے پہلے تحت سرا سے عرش اولا تک ہر چیز سے مشاہدہ۔ اب بھی کہو گے کہ پیری مریدی کی ضرورت نہیں، اب بھی پیری مریدی کا مضمون نہیں سمجھ آیا؟ میں آپ کو زمانہ سے کہہ رہا ہوں، یہ میری بات یاد رکھنا، صوفی ہے کوئی مجاہدہ کرنے والا ہے، کوئی چلہ باز ہے، جو بھی ہے، یہ میری بات یاد رکھنا، کبھی ذکر کے اندر یکسوئی نفس و شیطان نہیں آنے دے گا جب تک تیرے دل پر حضور کا ہاتھ نہیں آتا، اور کبھی روحانی ترقی کو نہیں کر سکتا۔ سوال ہی نہیں پیدا کہ روح کی ترقی کی طرف جا سکے، روح کی ترقی کی طرف فقط وہی جا سکتا ہے کہ جس کے لیے نفس و شیطان کا دروازہ بند ہو گیا ہے اور عالم ملکوت کا دروازہ کھل گیا۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھائی ہے، مشکاہ شریف میں موجود ہے، سرکار نے فرمایا کہ مثل القلب کمثل ریش طائر فی ارض بلد یصرفها الرياح ظهرا وبطنا، اور کما قال علیہ السلام، حضور نے فرمایا کہ بندے کے دل کی مثال ایسے ہے جس طرح پرندے کا پر کسی جنگل میں چلا اور ہوا اس پر کو کھیلتی رہے، کبھی ایسے پلٹا دے، کبھی ایسے پلٹا دے، کبھی ایسے پلٹا دے۔ یہ ہے بندے کے دل کی بات۔ دل اتنا جلدی پھرنے والا، فرمایا میں وہ زمانہ دیکھ رہا ہوں کہ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، کہ ایک شخص صبح کو مومن ہوگا اور شام کو اور یمسی مومنا ویصبح کافرا، شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہوگا، کیونکہ دل کا کوئی پتہ نہیں۔ امام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ ایک صوفی نے کہا کہ لوگوں تم تو بڑے ہی لاپرواہ ہو، مجھے مدت گزر گئی ہے اس دل کی صفائی کے اوپر، اور میں تمہیں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں سے میرے دروازے کی چوکھٹ تک بھی مجھے دل پر اعتبار نہیں کہ یہاں مومن ہوں تو وہاں کیا ہو جاؤں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو یہ بڑے بڑے لوگ بے ایمان کیوں ہوتے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ زیادہ پڑھے لکھے بے ایمان ہوئے، ان پڑھ کوئی بے ایمان نہیں، اور اس لیے حیران نہ ہوگا کوئی شیخ الحدیث پھسل جاتا ہے تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں، پھسلتے بڑے ہی آئے ہیں، چھوٹے کبھی نہیں، چھوٹوں میں تو خوف ہوتا ہے، وہ کہاں پھسلے گے؟ بے ایمان وہی ہوگا کہ جو بہت بڑا عالم ہے، جیسے وہ حضرت ابلیس ہے، وہ بھی بہت بڑا عالم ہے۔ یہ ہے دل کی حالت، جس دل سے ہم لاپرواہ ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ دل کے لشکروں کی کیا کیفیت ہے۔ تو یہاں صوفیاء نے بات کی، انہوں نے کہا کہ اسی پرندے کے پر کو دو من کے کب چلتی نہیں گرا، تو اگر آندھی بھی چلتی رہے تو اسے پلٹا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا اس دل پر وزن ڈالو،
انہوں نے کہا کہ اس پر وزن ڈالنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے اور کوئی چیز اتنی قوت والی نہیں ہے کہ جو اس دل کو ہم نے کنٹرول میں لے. انہوں نے کہا اس دل پر دست مصطفیٰ کا وزن ڈالنا. اور یہی وہ سلسلہ بیعت ہے جس کو مولوی صاحب پکھنڈ بازی سمجھ رہا ہے. پیری مریدی اور کچھ نہیں ہے. یاد رکھنا پیری مریدی فقط یہ ہے کہ کوئی پیر سیال جیسا ہو جو تیرا ہاتھ پکڑ کر سرکار کے ہاتھ میں دے. اور ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ. یہ صرف حضور کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے. حضور کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے تو یہ شان کیوں نہیں قیامت تک کے لیے؟ حضور نبی قیامت تک کے لیے ہے اور بیعت صرف صحابہ کی لیتی ہے. صحابہ کو تکلیفیں ہوتی ہیں، میرے رسول بھی آتے ہیں اور ہم صرف نماز پڑھنے کے لیے رہ گئے ہیں. ہمیں تکلیف آئے گی، ہم کس کے در پہ جائیں گے؟ ہمارے ہاتھ کو کون پکڑ کر شیطان سے بچائے گا؟ اگر ختم نبوت قیامت تک ہے تو یار کی شانیں بھی قیامت تک. یہ ادھورا کیوں ختم نبوت کو تصور دے رہے ہیں کہ معجزات نہیں ہے مگر نبوت قیامت تک. یہ ادھورا ہے ختم نبوت کا یہ تصور. کوئی پاک نہیں ہو سکتا جب تک وہ محبوب پاک نہ کرنا. میں نے حدیثوں میں پڑھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور نے فرمایا میری محبت کتنی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ سچ بتاتا ہوں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارک میں کہ آپ سے بھی بڑی محبت ہے، مجھے مال سے بھی بڑی محبت ہے. مال سے بھی محبت ہے، آپ سے بھی محبت ہے. حضور نے فرمایا یہ محبت تو مشترک ہو. اب وہ فاروق اعظم ہے، ذرا غور کریں. مراد رسول ہے. یہاں مولوی کٹ مار رہا ہے، وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، پیر مریدی کی ضرورت نہیں ہے. ذرا غور کرنا. نمازیں پڑھ رہے ہیں فاروق اعظم، لیکن عرض کریں یا رسول اللہ یہ طبیعت کی بات ہے، میرے پاس میں نہیں ہے. آپ سے بھی محبت ہے، مال سے بھی محبت ہے. تو فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو فی صدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے اپنا ہاتھ مبارک ان کے سینے پہ رکھا اور سینے پہ رکھ کر فرمایا اب بتا. فرمایا یا رسول اللہ اب مال اولاد ہر چیز سے آپ کی ذات مجھے محبوب، لیکن جان سے زیادہ محبوب. منافق کی بات کام ہے بات چھپانا، اور مومن کی شان تو نہیں ہے کہ محبوب کے سامنے بات چھپائے. جو مریض کسی طبیب کے پاس آ رہا ہے وہ تو صاف کہہ دے گا میری مرض ہے. اگر شفا چاہتا تو شفا نہیں چاہتا اسے مرض کی لیکن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ ہر چیز سے پیارے ہیں الا من نفسی، لیکن جان سے زیادہ پیارے نہیں ہیں. تو حضور نے دوبارہ سینے پہ ہاتھ رکھا. فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ وجد تو برود تھا، میں نے حضور کے ہاتھ کی ٹھنڈک دل کی گہرائی اور میرے دل کو حضور نے شفاف کر کے رکھ دیا. اور میں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. فرمائے عمر اور ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے تو مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیک من نفسک، جب تک میں تجھے تیری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. لیکن کلمہ پڑھا ہوا ہے، نمازیں ادا ہو رہی ہیں، مگر دل کی وہ شان نہیں نصیب ہو رہی. وہ دل کو مقام تک ملا جب یار کا ہاتھ اس دل کو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سیدنا عثمان ابن ابی العاص صحابی رسول ہیں، ان کو پورے وسوسے بے انتہا نماز میں. یاد رکھنا زیادہ پورے وسوسے آپ کو گھبرانا نہیں ہے. اگر صحابی رسول کو آ سکتی تو میں کس بات کی کہ ہمیں نہ، بلکہ آتی ہی وہی ہے جہاں پر چھوڑ.
اس گھر میں کچھ رکھا ہی نہیں، وہاں کسی ڈاکو نے آ کر لینا کیا؟ جو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر آتے ہی نہیں، اردو سے بس انہیں ڈالنے کی ضرورت کیا؟ اگر آپ ہندوستان کی سرحد پہ فوجیں نہیں لے جائیں گے تو ہندوستان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ فوجیں لے کے آئیں؟ جب وہ دیکھے گا کہ یہ چڑھ رہا ہے وہ بھی چڑھے گا۔ شیطان کو انہیں کم کرنے کی کیا ضرورت ہے جو پہلے ہی شیطان کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں؟ وہ تو انہیں کو پورے وسو سے ڈالے گا کہ جن کی خبر ہے دوسرے کے لیے آ رہے ہیں رب کی طرف۔ تو اسی یہ ایمان کی نشانی ہے، جتنے برے خیال آئے ہیں یہ ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ وہاں کچھ ہے تو شیطان آ رہا ہے، اگر ایمان نہ آتا تو اس کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ نہ کوئی سمجھے کوئی جی صحابی اور ان کو برے خیال آ رہے ہیں، جتنا مقام بلند ہوگا اتنے مسئلے سے زیادہ۔ وہ آئے، ان کو دیکھ کر حضور نے کہا امن القوم، مسلم کی فرمایا عثمان قوم کی امامت کرا، میں حکم دیتا ہوں کہ قوم کی امامت کرا۔ انہوں نے کہا انی لاجد فی نفسی یا رسول اللہ، میں اس لیے تو حاضر ہوتا ہوں کہ اتنے برے خیال آتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، میں قوم کا امام ہوں گا اور 5 پڑھوں گا، قوم پیچھے کیا کرے گی، میں ان کو کیا امامت کراؤں جو اپنی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ حضور نے فرمایا میرے قریب قریب آئے تو وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صدری بین صدرین، آپ فرماتے حضور نے میرے سینے دونوں سینوں کے درمیان ہاتھ رکھا اور پھر مجھے کہا پیٹھ میری طرف کرا، تو میں نے پیٹھ حضور کی طرف کی تو وضع یدہ فی ظہری بین کتفیہ، تو میرے دونوں کندھوں کے درمیان حضور نے ہاتھ رکھا اور رکھ کر میرے نفس کو اس طرح صاف کر کے رکھ دیا کہ نام و نشان نہ۔ فرمایا جا کر امامت کرا، لیکن امن القوم وخفف فإن فیہم الضعیف والسقیم والصغیر۔ فرمایا نماز ہلکی پڑھانا، ہلکی نماز پڑھانا، اتنی لمبی نہ پڑھانا کہ چوتھی دفعہ رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ کہ بندہ اسٹیشن سے ہو کے بھی آ جائے وہ 4 رکعت پوری ہوں گے، اتنی لمبی۔ یہ اتنی لمبی نماز نہ حدیث کی ہے، نہ صحابہ کی سنت ہے، نہ نبی پاک کی سنت ہے، یہ 14ویں صدی کی مولوی کی سنت ہے کہ جو ایک دفعہ پھنسا ہے وہ دوسری دفعہ کہے گا کہ اگر تیری نماز میں پھر آگے تو پھر دیکھا۔ یہ بھی لمبی نماز۔ اصل بات یہ ہے کہ دل بھی چڑھا گواہی دے تو آگے چلے، تو 34 نہیں 34 لاکھ دفعہ بھی وہ کہتے رہے تو دل گواہی نہیں دے گا، دل کا بیڑا ہی گھر کا ہے، اس دل میں آئے کیا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ ہلکی نماز پڑھانا، کیونکہ تیرے پیچھے کمزور بھی کھڑے ہوں گے، بوڑھے بھی کھڑے ہوں گے، بیمار بھی کھڑے ہوں گے، ممکن ہے کوئی چھوٹا بچہ بھی آ جائے تیرے پیچھے کھڑا ہو تو ان کو تکلیف نہ دینا، بلکہ ہلکی نماز پڑھانا۔ اور میں نے ایک امام کو دیکھا ہمیں پڑھاتا تھا تو سورۃ کاف شروع کر دیتا تھا اور سنت نفل سب سے پہلے پڑھ کے مسیح سے باہر کھڑا۔ میں نے کہا قبلہ اپنی نماز اتنی مختصر پڑھاتی ہو اور ہمیں اتنی لمبی پڑھاتے ہو، اور یہ ان کی عادت دیکھی بھائی ساری رات تو نفل پڑھتے جو سنت ہے، اپنے گھر میں 2 نفل ہی نہیں پڑھتا، ادھر ہمارے لیے سورۃ کاف شروع کر دیتا۔ تو یہ حضور نے حکم فرمایا کہ نماز ہلکی کرنا۔ میں کہتا ہوں میں ساری دنیا میں پھرا ہوں، عرب و عجم میں، میں نے آستانہ عالیہ سیاہ شریف جیسی نماز پڑھی ایمان سے، تاکہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور یہ ہے وہ سنت۔ اگر کوئی مولوی کہے کہ حضور خود نبی کی رد کرتے تھے تو تجھے شرم نہیں آتی کہ نبی پاک قرآن پڑھ رہے ہو تو پیچھے کھڑے ہونے والا کیا کہہ رہا ہے؟ اس ذات جیسا کوئی امام ڈھونڈ سکتا ہے کہ ان کی زبان سے قرآن نازل ہو جن کے دل پر قرآن اترا؟ پھر حضور کی شان ایک تخصیص بھی ہو سکتی ہے، امت کے لیے وہ چیز ہوتی ہے جس کا حضور ہو۔ اس کو علماء کہتے ہیں کہ حدیث قولی جو ہے حدیث فعلی کے اوپر وہ فائدہ کہ یہ قوم کی امت کو حکم یہ دیا کہ اگر کوئی امامت کرائے تو وہ ختم کرائے۔ طریقہ اللہ جو کبھی فرماتے میں نوجوان تھا، حضور نے مجھے یمن کی طرف قاضی بنا کے بھیجا،
میں نے کہا یا رسول اللہ میری تو ضرورت نہیں، میں دو بندوں کے درمیان فیصلہ کیسے کروں؟ فیصلہ تو بڑا مشکل معاملہ، کیونکہ گواہوں کی اوپر دلائل کی اوپر فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں کسی حقدار کا حق مار دوں۔ تو فرماتے ہیں وَبَدَعَ ضَرَبَ جَدْرَهُ فِي صَدْرِي، حضور نے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا کیا؟ فرمایا اس دن کے بعد خدا کی قسم آج تک کسی فیصلے کے اندر مجھے آگے بڑھنے کے برابر حضرت عمر بن عاص تھک تو نہیں گئے ہو؟ کیونکہ کل میری چھٹی ہے اس لیے مجھے کوئی پرواہ نہیں، سبق نہیں پڑھانے، بس میں یہ چند ایک حدیث سے سنا کے آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، جو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر بن عاص صحابی رسول اور وہ صحابی ہیں کہ مکی زندگی میں حضور مکہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ عمر بن عاص مکہ میں داخل ہوئے تو حضور نے فرمایا مجھے مبارک ہو کہ میں مصر کی گورنری کے کنگن تیرے ہاتھوں میں دے گا، حالانکہ ابھی ابتدائے اسلام اور جس دن مصر کو عمر بن عاص نے فتح کیا، اگر تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں کہ کیسے فتح ہوا؟ یہ سپاہ سالار تھے اور قلعے کا معاشرہ مسلمانوں نے کیا ہوا تھا، صحابہ کرام نے فتح نہیں ہوئی، کئی دن گزر گئے تو حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ منجنیق میں رکھ کر مجھے اندر پھینک، میں اندر سے دروازہ کھلے کر بولوں اور تم فاتحہ پڑھو۔ انہوں نے کہا صحابی رسول 2 من کا پتھر ہم ڈالتے ہیں اور وہ ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتا ہے اور تو کہتا ہے کہ مجھے بھی منجنیق کے اندر رکھ کے اندر پھینکو۔ انہوں نے کہا کہ تم 2 من کی کیا بات کرتے ہو؟ اگر مجھے آسمان سے بھی گرا دو تو میں مر نہیں سکتا جب تک مصر فتح نہ ہو جائے، میں گورنر نہ بن جاؤں، میں کنگن نہ بن جاؤں۔ میں نے خدا کے محبوب کی زبان سے سنا ہے تمہاری منجنیق غلط ہو سکتی ہے، تمہارے اندازے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن اس صادق اور مصدوق کی زبان مقدس سے یہ میں نے سنا ہوا۔ چنانچہ اس کا مصر فتح آپ ہجرت ہوئی، مدنی زندگی میں آئے، حدیث پاک میں ہے کہ حضور کے سامنے عرض کی ابسط یمینک یا رسول اللہ، کہ عبادیہ حضور اپنا دایاں ہاتھ آگے پھیلائیں، میں بیٹھ اب مجھے بتائیں تو کمی کی سیرت، جس تعمیر سیرت کو ڈاکٹر صاحب لے کے پھر رہے تھے کہ تعمیر سیرت کے لیے اسلام لایا ہے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ صحابی رسول کی سیرت سے زیادہ کس کی سیرت مضبوط ہو سکتی ہے؟ ان کی سیرت میں کوئی کمی تھی؟ جن کے متعلق علماء نے کہا ہے کہ کوئی صحابی ایسا نہیں کہ جو ہر نماز کی آذان سے پہلے مسجد نبوی میں موجود نہ ہو، اتنی نماز کی اقامت صلاۃ، تہجد بھی ہے، جہاد بھی ہے، سب کچھ۔ اگر بیعت کی کوئی اہمیت نہیں تھی صحابی کے سامنے تو کیا ضرورت تھی کہ جا کر عرض کرتے کہ یا رسول اللہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں؟ مجھے تم صحابی کی نگاہ سے بتا کہ اگر یہ پکھنڈ بازی ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اس کی فضیلت نہیں ہے، تو وہ صحابی رسول ہے، صحابی سے بڑھ کر تو کوئی کہتا نہیں ہے، وہ صحابی رسول ہے، صحابی ہو کر بھی وہ آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیں میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور بھی فرما دیتے کہ اس براوٹ کی کیا ضرورت ہے، اس تکلف کی کیا ضرورت ہے، تو میرا صحابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں راضی ہونے کی بشارت دے دی ہے، تو وہ ضروری ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھا جائے۔ اگر نگاہ مصطفیٰ میں اس بیعت کی کوئی فضیلت نہ ہوتی تو حضور آگے ہاتھ نہ بڑھاتے، ان کے کہنے کے سرکار دو عالم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ جب آگے بڑھایا انہوں نے ہاتھ پیچھے کیا تو حضور نے فرمایا مالک یا اے عمر تجھے کیا ہے، خود ہی بیٹھ کے لیے کہتے ہیں اور خود ہاتھ پیچھے کھینچ لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اشترک یا رسول اللہ،
میں شرط لگانا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے زمانہ کفر میں بڑے ظلم کیے اور اس وقت نادان تھا، اب میری آنکھ کھلی ہے تو دل کے ٹکڑے ہو رہے ہیں خوف سے یا رسول اللہ کہ میری کوشش کیسے کہ میں نے بیٹی زندہ بیٹی کو درگور کر دیا، رو رہی تھی معصوم کہ میں نے اسے دفن کر دیا زندہ کو، تو میرے دل کے ٹکڑے ہو رہے ہیں کہ میں کیسے بخشا جاؤں گا، اور میں یہ شرط لگانے کے لیے آیا ہوں کہ ادھر ہاتھ آپ کے ہاتھ میں رکھوں، ادھر میرا اللہ میری مغفرت کی بشارت۔ تو تم ہی کہہ دو کہ کون سی کمی تھی اس صحابی کی جس بات کو آج ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ اتنا نیک ہو، زبان کا نیک ہو، نماز کا نیک ہو، زکات دینے والا ہو، حج و عمرے کرنے والا ہو، جو جو خوبیاں ہم ڈھونڈ رہے ہیں اور ان خوبیوں کو اپنانا چاہتے ہیں، یہ خوبیاں کہاں اور صحابی کا مقام کہاں اور اس کا عمل کہاں؟ اس کے باوجود یہ صحابی کا عقیدہ ہے کہ اپنے عمل کی وجہ سے اس کے دل کو طمانینت نہیں ہو رہی، اگر تسلی حاصل کر رہا ہے حضور سے یہ پاک کے رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ سرکار نے فرمایا کہ اے عمر ان الاسلام یحرم ما کان قبلہ، جس دن سے تو نے میرا کلمہ پڑھا تھا، گفتگو اس پر ہوئی کہ جب گناہ بخشے گئے تھے تو پھر گئے تھے کیا کرو؟ تو یہ نکتہ ہے سمجھنے والا۔ ضرورت یہ تھی کہ صرف ایک مقام حاصل کر لینا ہی مقصود نہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ خاتمہ بھی بالخیر ہو، اور اس کے دل کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ جس کے دل کی اوپر حضور کا ہاتھ نہیں ہے، کسی وقت بھی پھسل جائے، کسی وقت بھی وہ دل کہیں چلا جائے، لیکن حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اور جب ہاتھ دیا تو یہ بشارت مل گئی کہ معلوم تیرا ہاتھ ان کے ہاتھ پر نہیں، جد اللہ فوق ایدی، یہ اللہ کا ہاتھ۔ تو یاد رکھو جس کی بیعت نہیں ہے اس کو کبھی وقت بھی کسی وقت بھی بے ایمان ہو سکتا، اللہ سے پناہ مانگو۔ اس کی وجہ یہ ہے بچتا وہی ہے جس پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور اللہ کا ہاتھ اسے ملتا ہے جس کے ہاتھ پر نبی پاک کا ہاتھ ہے، اور نبی پاک کا ہاتھ اسے ملتا ہے جس کے ہاتھ پر یہ ہے وہ جس کو تو پکڑ بازی کرتا ہے۔ اگر حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھپڑ مارے تو ملک الموت کی آنکھ نکال کے رکھ دیں، اور مولوی انور شاہ کشمیری یہ کہتے ہیں کہ وہ تو فرشتہ تھا جو کلیم اللہ کے تھپڑ کو برداشت کر دیا اور صرف آنکھ نکلی۔ کہتے ہیں ورنہ اگر کلیم اللہ کا ہاتھ اٹھ جائے تو ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کی جرت نہیں کہ تھپڑ کو برداشت کر سکے۔ یہ مولوی فیض الباری کہ نبی کے تھپڑ کو 14 طبق برداشت نہیں کر سکتے، چور چور کر کے رکھ دے۔ اگر نبی کا ہاتھ اٹھ جائے تو بھائی اگر کلیم اللہ کے ہاتھ کی یہ طاقت ہے تو حبیب اللہ کے ہاتھ یہاں کائنات میں کسی چیز کی ضرورت ہے کہ اسے ٹچ کر سکے جس پر حبیب اللہ کا ہاتھ۔ شیطان کی کیا مجال ہے اور نفس کی کیا مجال ہے کہ وہاں آ سکے جہاں سے یہ عالم کا دست مبارک ہے، اور یہی وہ پیری مریدی جس کو تو پکھنڈ بازی سمجھتا ہے۔ تو ڈھونڈتا ہے کسی کی اوٹ کو، کسی کی پناہ کو، کسی میں کیا طاقت ہے تو اس کی پناہ لے کہ جو رب کا اللہ ہوگا ہے۔ اور یہ ہے فلسفہ پیری اور مریدی کا۔ جہاں حضرت ذبیح اللہ کی ایڑی لگے وہاں وہ چشمہ پھوٹے کہ قیامت کا ختم نہیں ہو۔ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے سارے؟ بھر بھر کے بھی لاتے ہو۔ ایک پہاڑ پھٹا ہے جس سے وہ چشمہ نکلا جو قیامت کا رکنے والا نہیں ہے، اور سمجھ نہیں آئی کہ ذبیح اللہ کی ایڑی کہاں، حبیب اللہ کا ہاتھ کہاں۔ اگر ایڑی نبی کی لگ جائے تو وہ چشمہ پھوٹے جو قیامت کا ختم نہیں ہو سکتا، اور جہاں حضور کا ہاتھ آ جائے
وہ سمندر قیامت کا معجزہ ہے جو قیامت کا کرتے بن یہی وہ طریقت ہے جس سے روح کی والی ملی ہے اور روح کے کمالات ہیں. یہ اس کی درد کو بھی نہیں سمجھ سکتے جن کے ہاتھ خالی ہیں کہ وہ کس آسمان کی بلندی میں پہنچا ہے جس کے ہاتھ سید عالم کے ہاتھ تک پہنچا. یہ کرامتیں آپ حیران ہو جاتے ہیں. مولوی صاحبان تنقیدیں کرتے ہیں کہ جی پیران پیر نے 12 سال کے بعد کشتی کو اٹھایا اور مائی بھی نکل، مائی کا بیٹا بھی آ گیا. جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا بند جلال کی قسم تو 12 سال کی بات کرتا ہے. میرے ایمان سے پوچھ، اگر 12 لاکھ سال بھی ہوتے تو پیران پیر اس کو اٹھا کہ یہ قوت کس کی ہے، طاقت کس کی ہے؟ اگر 309 سال اصحاب کہف غار میں پڑے رہے اور وہ ولی ہو کر اٹھ جائیں، یہ بنی اسرائیل کے ولیوں کی کرامت ہو سکتی ہے تو تم سید عالم کی امت کے ولی کی کرامت نہیں ہو سکتی. اور تو یہ نہ دیکھ کہ 12 سال یا 12 لاکھ کی بات ہے، تو یہ دیکھ کہ پیران پیر پر ہاتھ کس کا اور اس ہاتھ کی قوت کیا، طاقت کیا. ایک کتاب چھپی ہے علامہ نبہانی کی الجامع لکرامات الاولیاء مصر سے، میں نے وہ رکھی ہے. اگر کوئی طالب علم عربی سمجھتا کہ اس کا ایک صفحہ پڑھ لینا تو نجد خانے میں بھی بیٹھا ہو کبھی اس کا عقیدہ کرنا. اتنی برکت ہے اس میں. علامہ نبہانی دربار رسالت کا حاضر باش اور نبہانی لکھتے ہیں کہ مجھ پر اتنا کرم ہے کہ 21 مرتبہ میری گھر والی کو سرکار دو عالم نے دیدار سے جن کے گھرانے کی اتنا کرم. آپ میم کی پٹی میں لکھتے ہیں الفابیٹیکلی اولیاء اللہ کا ذکر کیا. میم کی پٹی میں لکھتے ہیں کہ ایک ولی ہے حضور کی امت میں جن کا نام محمد ابن اسماعیل الحضرمی، محمد ابن اسماعیل الحضرمی. وہ فجر کی نماز پڑھ کے سفر پہ روانہ ہو رہے تھے اور ان کے ساتھ ان کے احباب بھی تھے، محبین بھی تھے. اتفاق سے رستہ کسی قبرستان سے گزر رہا. وہ قبرستان میں آئے اور وہاں رو کر رونے لگے. اتنے روئے کہ سورج طلوع ہو کر اونچا چلا گیا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور جب دعا ختم کی تو زبان سے کہا کہ انت من ہوں، کہ تو عورت نہیں ہے. تو احباب نے کہا حضرت ایک کنڈا میں رونے کی سمجھ آئی کہ کھڑے کھڑے اتنے روتے رہے آپ، اور چلو وہ تو شاید قبرستان کے لیے آپ رو رہے ہوں. تو یہ انت من ہوں کہاں سے آ گئی کہ تو عورت کہاں سے یہاں آ گئی؟ آپ نے فرمایا کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا، یہ ارد گرد کی 40 قبریں 40 گویوں کی جو دنیا میں لچک گانے گاتے، ان 40 کو عذاب ہوا اور عذاب سے یہ طرف رہے اور میری ضرورت نہیں ہوئی کہ ان کی قبروں سے آگے گزر جاؤں. میں روتا رہا رب کے سامنے، روتا رہا ان کے لیے، حتیٰ کہ میں بہت رویا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ تم ان کے لیے دعائیں مغفرت کر، میں تیری سفارش کو قبول کروں. پھر میں نے ہاتھ اٹھا کر میں نے جب دعا کی تو میں نے دعا اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب اٹھا لیا. تو اس نے ادھر سے مجھے آواز دی کہ حضور میں بھی ان 40 کے ساتھ ہوں، میں ان کو بخشایا ہے تو مجھ سے بھی مہربانی کرو. تو میں نے اسے بھی مخاطب کر کے کہہ دیا کہ انت من ہوں، تو بھی انہی کے ساتھ. کیا بات ہے! یہ ان کی شانیں ہیں کہ جن کے پردے دل کے اٹھے اور جن کی اوپر سے یہ عالم کا دست مبارک. اسی طرح علامہ ان کی ایک اور بات ذکر کرنا کہ ان کے لنگر میں آٹا گوندھنے کے لیے ایک حبشی تھا اور اس کی عورت تھی. اولاد کسی نہیں، تو انہوں نے کہا چلو اولاد تو ہے نہیں تو حضرت کے لنگر میں جاتی ہے. اور اب بھی ماشاءاللہ لنگر میں وہی جاتے ہیں جو بالکل فارغ ہوتے ہیں.
جنہیں کوئی نہیں سنبھالنے والا وہ کہتے جو روٹی کھاتے رہیں گے اور نمازیں پڑھتے رہیں گے، تو یہ لنگر ہی ہیں جو بیکار لوگوں کو سنبھال لیتے ہیں۔ تو وہ دونوں رہتے تھے، اولاد ان کی نہیں تھی، تو اس کا خامن جو تھا وہ کسی کام کے لیے سفر کر گیا، 6 مہینے گزر گئے تو وہ واپس نہیں آیا، 6 مہینے واپس نہیں آیا تو خبر مشہور ہو گئی کہ ان افریقی جدقل ماتا، کہ وہ امریکہ والا حبشی مر گیا ہے، فوت ہو گیا۔ جب یہ خبر آئی تو اس کی بیوی بھاگ گئی حضرت کے پاس، اس نے کہا حضرت میں اکوڑیا ہوں اور میرا تو کوئی ہے نہیں، اور وہ اس کی خبر ہے یہ کہ وہ مر گیا ہے، اب میں کیا کروں، اکیلی ہوں، عورت حرام ہوں اور عمر کا یہ حال ہے۔ تو حضرت نے ایک لمحے کے لیے سر جھکایا، فَأَطْلَقَ الشَّيْخُ رَأْسَهُ، اور سر اٹھا کر فرمایا کہ ماں ماتا افریقی بڑا نہیں ہے، یہ خبر غلط ہے۔ انہوں نے کہا حضور اس کو بڑا ٹائم ہو گیا، فرمایا میرے اللہ نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ جو تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے گا اس پر جہنم آنا، یہ میرے رب کا میرے ساتھ وعدہ ہے، اور میں نے گردن جھکا کے ساری جنت ٹٹول لی، گردن جھکا کر پوری جنت میں نے ٹٹول لی ہے، مرا ہوتا تو دوزخ میں تو جا نہیں سکتا کہ میرے ہاتھ جمع ہوا ہے، مرا ہوتا تو جنت میں ہوتا، جنت میں نہیں ہے تو مرا نہیں ہے، دوزخ میں تو وہ جا ہی نہیں سکتا، اس لیے یہ خبر غلط ہے۔ چند دنوں کے بعد وہ حضرت تشریف لے گئے۔ یہ وہ کرامات ہیں کہ جو مجاہدات سے نہیں ہیں، یہ ان کے دل کے پردے اٹھتے ہیں جن کے ہاتھ پر سرکار کا ہاتھ۔ آپ فرماتے ہیں علیت کی پٹی میں کہ ایک بزرگ تھے جن کا نام ابو مدین شعیب، ان کی کرامت یہ تھی ابو مدین شعیب کہ جتنا کوئی زخمی دل پریشان انسان آگر ان کی زیارت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دیتا، یہ ان کی کرامت۔ اور اب بھی میں اس دور میں کہتا ہوں کہ ٹینشن ڈپریشن میں اکثر یہ پیغام دیا کہ ٹینشن ڈپریشن والوں ڈاکٹروں کے پاس ایٹیوان نہ کھاؤ، یہ تمہیں نشے بنا کر آ گیا۔ ذرا یہ بھی تجربہ کر کے دیکھو کہ جتنا کوئی ٹینشن والا ہے ہر جمعرات کسی بزرگ کی چوکھٹ کو بھی چوم کر دے گا، اور دیکھو دل کی کیا حالت ہے، دل کی تسکین سکون اسی کو ملتا ہے جو اولیاء اللہ کی حاضری دیتے ہیں، کیونکہ وہاں رب کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ۔ تو آپ کی یہ کرامت تھی، آپ بیمار ہوئے، سہل فراش ہو گئے، قریب المرگ ہو گئے، تو مریدین نے بستہ عرض کی کہ حضور ہم پریشان ہوتے تھے، آپ کی زیارت کرتے تھے، ہمارے دل باغ باغ ہو جاتے تھے، ہم تھک جاتے تھے، آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ہم کیا کریں، ہماری پریشانیوں کا مداوع کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا بس یہی بات، فرمایا کہ تم اسی طرح میری قبر پہ آنا، جس طرح اب میرے پاس آ رہے ہو، تو فمن کان لہ اربۃ ازن من التراب حجاب فلیس بظالم، فرمایا میں اسے مرد ہی نہیں مانتا جو 4 گز کی مٹی سے آنے والے کا وہ مر سکتا ہے کہ جس پر حضور کا ہاتھ۔ میں نے اپنے حضور بھی سیال کی زبان سے آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ولی جب دنیا کی زندگی میں ہوتا تو 9 حصے اس کی توجہ دیدار الہی کی طرف ہوتی ہے، اور 1 حصہ توجہ اس کی مخلوق کی طرف ہوتی ہے فیصلے، کیونکہ دنیا میں وہ شریعت کا مکلف ہے، تو اس کی 9 حصے توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور 1 حصہ توجہ اس کی اپنے مریدوں کی طرف ہوتی ہے، اور فرمایا جب وہ اللہ کا ولی وصال فرما جاتا ہے تو 1 حصہ توجہ اس کی دیدار کی طرف ہوتی ہے، اور 9 حصے توجہ اس کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت اولیاء، علماء اہل سنت۔
تو پھر کیسے کہتے ہو کہ قبر والا مر گیا کچھ دیتا نہیں ہے؟ جس خواجہ غریب نواز نے اپنی زندگی میں 99 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے، جبکہ ایک توجہ مخلوق کی طرف تھی، جب وہ قبر میں جا کر 9 سے توجہ فرمائے گا تو فیضان کی کیا یہ ہے اور یاد رکھنا، پکھنڈ بازی نہ سمجھنا۔ اگر مرید صحیح معنوں میں مرید ہو، مرید صحیح معنوں میں وہ ہے جو پیر کا حکم ہو، پیر کہے شریعت کی پابندی کرنی ہے، برے کاموں سے بچنا ہے، نماز روزے کی پابندی کرنی ہے، تو پیچھے رہے کیا بات ہے؟ یہی پیر اللہ کے رسول کا وارث ہے جو شریعت محمدی کا درس دے۔ ایسے پیر کے ساتھ عقیدت اور ادب رکھنا۔ اگر عقیدت اور ادب مرید کی صحیح ہوئی اور دل میں پیر کی خاطر کوئی بدگمانی نہ آئی تو شیخ مجدد مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ پیر کی 4 ذمہ داریاں ہیں۔ مرید ہو تو پیر کی 4 ذمہ داریاں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پہلی اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ مرتے ہوئے کلمہ پڑھنا ہے۔ دوسری ذمہ داری ہے کہ مشکل ترین قبر کے مقامات پر سوالات کے جوابات بتانا۔ تیسری پیر کی ذمہ داری ہے کہ پل صراط سے اسے سلامتی سے گزارنا، اور چوتھی پیر کی ذمہ داری یہ ہے کہ جنت میں بعد میں جائے گا پہلے۔ میں نے ایک تفسیر میں دیکھا کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو کہا کہ تم میری جنت میں داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا یا اللہ ہمارے ساتھ تو کتا بھی تھا اور اس نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، تو اب ہم کیسے اس کا ساتھ چھوڑا؟ تو اسے انسانی صورت نہیں، کیونکہ جنت میں کتا تو ہو جاتی، اسے انسانی صورت نہیں، اور جو انسان تھا اسے کتا بنا دیا۔ وہ انسان تھا جو نبی کی بیعدبی کی وجہ سے کتا ہو گیا، یہ کتا تھا جو ولی کی محبت کی وجہ سے انسان تھا۔ پھر خود سمجھ لو کتا کون ہے اور انسان کون۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس انسانی صورت دو اور ان کے ساتھ جنت میں داخل کرو۔ اس کو تفسیر مذہبی کی اس مقام پر بڑے نقطے لکھے ایمان سے، اگر کوئی مولوی پڑھے تو اس کے بالکل ہی گلاب لگ جائے، صفائی ہو جائے کہ جو کچھ اس مقام پر تفسیر پڑھی نے کہا کہ اولیاء اللہ کی کیا ہے، فرمایا نجس ناپاک کتا ان کی سنگت میں رہ کر پاک ہو سکتا ہے تو اشرف المخلوق ان کی سنگت میں رہ کر پاک۔ اور اگر بنی اسرائیل کے ولی جو اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں گئے تھے اور کوئی بات نہیں تھی، صرف اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں گئے تھے، وہ اتنے لائقال ہیں کہ کتے کو بھی نہیں چھوڑتے جب تک جنت میں جائے، وہ نہیں جائے گے نہیں جاتے۔ ابھی پار کے وہ غلام جنہوں نے لاکھوں کا ایمان بچایا ہے، وہ غلاموں کو چھوڑ کر جنت میں کیسے جاتے ہیں؟ محسن اولئک رفیقا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سنگت نبھانے میں میرے ان محبوبوں سے بڑھ کر کوئی ایسا دوست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اس اکیڈمی کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ میری دعا ہے، صرف یہ دعا نہیں ہے کہ عالم دین بھی نکلیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس سے حلال روزی بھی دے۔ آج مصیبت ہی ہو گئی، میں تقریباً 850 کی تعداد ہے خیال شریف کے تعداد، وہاں 2 تو ڈگری کالج ہیں، ایک بچیوں کا ایک بچوں کا، اس کے ساتھ میڈیکل نصاب ہے، بچیوں کے حفظ کا شعبہ علیحدہ ہے، بچوں کے حفظ کا شعبہ علیحدہ ہے، خالص درس نظامی کا شعبہ علیحدہ ہے۔ لیکن جو مجھے دکھ ہوا وہ یہ ہوا کہ میرا بیٹا ایک اسکول میں پڑھتا تھا، کام کرتا، تو اس نے ایک دن مجھے کہا کہ بھائی 1500 کا آغاز اور 3000 ہر ایک کی فیس، اور اتنے تو وہ پیسے کما رہے ہیں، اور ہر روز صبح ایک مولوی صاحب آ جاتے ہیں کہ گھٹنوں تک ان کی شلوار ہوتی ہے، نیچے سے جرابیں پہنے ہوئے،
اور وہ ہر روز ہمیں آدھا گھنٹہ اسمبلی پہ درس دیتے ہیں کہ ولیوں کے پاس جانا شرک ہے، قبروں پہ جانا شرک ہے، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، حضور کی قبر کی زیارت کرنے سے حج نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا میں تنگ آ گیا ہوں سن کر، تو مجھے دل میں دکھ یہ دیا کہ ہم مفت تعلیم دے کر بھی وہ لوگ پیدا نہیں کر رہے جتنا وہ لوگ لاکھوں روپے بھی کما رہے ہیں اور نرسری سے ایک بچے کے ذہن میں ڈال رہے ہیں۔ انہی بچوں نے عمر جا کر پاکستان کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، جو بچپن سے یہی سن رہا ہے مجھے بتاؤ جب وہاں جائے گا تو آپ کے مسلک کو وہ کیا سمجھے گا؟ میں نے کہا ایسے تو میں بہتر سمجھتا ہوں کہ سنی میرے ساتھ آج ساتھ مل جاتے، میں بھی لاکھوں روپے لگا کر کوئی ایسا اکیڈمک ادارہ کھول دیتا جس میں فیسیں بھی لیتا اور جس میں بچوں کو شروع سے لیتا۔ تو آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی دنیا داری کا معاملہ ہے، اس وقت میں نہ رہنا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ہمارے سنی بھی اٹھے اور اپنی کمیٹیاں بنائیں، جیسے بورڈ آف گورننس ہوتا، 7 8 مل کر لاکھ روپے خرچ کرو، بہترین اکیڈمی بناؤ، اس میں سائنس کے مضامین رکھو، اس میں انجینئرنگ کے مضامین رکھو، اس میں دارالعلوم کے مضامین تھوڑے رکھو اور ان کو 1 گھنٹہ درس کرو اپنے مشرق کے اوپر۔ یہ تمہارے ان مدارس سے یہ اکیڈمیز اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور ان کی اکیڈمی کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی بھلائیوں سے نوازے۔ انہو علی کل شیء قدیر و انہو بنا رؤوف رحیم۔ میں آپ حضرات کا انتہائی مشکور ہوں، ویسے ہی میں کہتا رہتا ہوں کہ گزرے والے لوگ بڑے زندہ دل ہیں۔ آپ نے بڑی مشکل باتیں میری سنی اور بہت دیر تک سنی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کا خیر عطا فرمائے۔